میرے پیارے دوستو، ایک چڑیا کا کہنا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے ضرور چلے جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کھیت اب ضرور کٹے گا، کیونکہ جو آدمی اپنا کام خود کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کام ضرور ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے ایک چڑیا کی کہانی اور ڈاکٹر جمیل صاحب کی کہانی، جن کا یہ کھیت تھا اور اس کھیت میں اس چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ تو ویڈیو کو مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگی۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ تو چلتے ہیں، بنا وقت کو ضائع کیے اپنی ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر جمیل کہتے ہیں، ایک چڑیا نے گیہوں کے کھیت میں گھونسلہ بنایا اور جب انڈوں سے بچے نکل آئے تو کھیت بھی پکنے کے قریب تھا۔ ایک دن جب وہ دانہ چگنے کی تلاش میں جانے لگی تو اس نے بچوں سے کہا، میرے بعد اگر کھیت کا مالک آئے یا اس کے گھر والے آئیں تو ان کی باتیں غور سے سننا اور پھر مجھے بتانا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ چڑیا کے جانے کے ذرا دیر بعد کھیت کا مالک آیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کھیت پک چکا ہے، کل صبح ہی صبح اپنے دوستوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کھیت کاٹنے میں ہماری مدد کریں۔ شام کو چڑیا واپس آئی تو بچے پر پھیلا کر چیں چیں کر کے اس کے آس پاس پھرنے لگے اور جو کچھ سنا تھا وہ بتانے لگے اور بولے، اے ماں، اب ہمیں یہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہیے کیونکہ کھیت کٹنے والا ہے۔ چڑیا نے کہا، خاطر جمع رکھو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، جس کھیت کا مالک اپنے دوستوں اور پڑوسیوں پر بھروسہ کرتا ہے اس کا کھیت نہیں کٹتا۔ مجھے یقین ہے یہ کھیت کل نہیں کٹے گا۔ دوسرے روز پھر باہر گئی اور جاتے ہوئے کہہ گئی کہ آج اگر مالک آئے تو اس کی باتیں غور سے سننا اور مجھے بتانا۔ کچھ دیر بعد کھیت کا مالک آیا اور بہت دیر تک اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کی راہ دیکھتا رہا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا، ان دوستوں اور پڑوسیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے کہ تم اپنے چچا زاد اور بھائیوں سے کہو کہ کھیت کاٹنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ بات سن کر چڑیا کے بچے بہت ڈرے اور جیسے ہی چڑیا آئی تو پر پھیلا کر اور چیں چیں کر کے اس سے کہا کہ آج یہ بات ہوئی ہے۔ یہ سن کر چڑیا نے کہا، بچوں، خاطر جمع رکھو، گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے رشتہ دار اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اگلے دن جب چڑیا دانے چگنے کی تلاش میں جانے لگی تو اس نے پھر کہا، بچوں، کھیت کے مالک کی باتیں غور سے سننا اور مجھے بتانا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کھیت کا مالک آیا اور بہت دیر تک اپنے بھائی اور بھتیجوں کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہاں کوئی نہ آیا۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، دیکھا، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اب تم دو دراتیاں تیز کر کے تیار رکھو، کل ہم خود ہی اپنا کھیت کاٹیں گے۔ یہ سن کر چڑیا کے بچے بہت ڈرے اور جیسے ہی ماں آئی اسے پر پھیلا کر اور چیں چیں کر کے سارا ماجرا سنانے لگے۔ یہ بات سن کر چڑیا نے کہا، اے بچوں، اب ہمیں
यहाँ से ضرور چلے جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کھیت اب ضرور کٹے گا، کیونکہ جو آدمی اپنا کام خود کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کام ضرور اور ضرور ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچوں کو اس کھیت سے دوسری جگہ لے گئی۔ اگلی ہی صبح کھیت کا مالک آیا اور بیٹے کے ساتھ مل کر کھیت کاٹنے لگا اور کھیت کاٹ لیا، لیکن اس سے پہلے چڑیا وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر جا چکی تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ صرف اس چڑیا کی اور کسان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی آپ کو ایک سبق دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کہ ہمیں اپنے کاموں کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنا کام خود کرے تو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن ہم دوسروں کے آسرے میں رہ جاتے ہیں اور ہمارا کام دن بہ دن پیچھے سے پیچھے ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ہم کسی کے بھروسے رہ جاتے ہیں، اسی لیے ہمارا کام انہی کے سہارے رہ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے کام خود ہی کیا کریں، نہ کہ کسی کے سہارے بیٹھے رہیں۔ پیارے دوستو، اپنا کام اگر آپ خود کریں گے تو بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔